لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک پوری کائنات کے لیے مشعل حیات ہے اور دستور حیات ہے اور زندگی کا عملی نمونہ ہے. آج دنیا میں جو کچھ بگاڑ نظر آ رہا ہے اور جو کچھ فساد نظر آ رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. اور ابھی فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کا کارٹون بنایا گیا، خاکے شائع کیے گئے اور یہ سب سرکاری سرپرستی کے اندر ہوا. اس سے یقیناً مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس لگنی ہے اور لگنی بھی چاہیے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج ان کو یہ ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ اس میں ہمارا بھی کچھ جو ہے دوش ہے، اس میں ہمارا بھی اپنا ایک سبب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے محبت تقسیم کرنے آئے تھے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا نے محبت کی تھی. خود ہمارے ہندوستان کے بہت سے ہندو شعراء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت نعت میں تعریف میں بے شمار اشعار کہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک انسان ہونے کی علامت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنائے اور خاکے بنا کر شائع کرے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. وہ درندے بن چکے ہیں، وہ وحشی بن چکے ہیں، وہ کائنات کا سب سے گندا ترین حصہ بن چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ ہوئی تو اس کے بعد خود ہمارے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز میں، ان کی روزمرہ کی زندگی میں اور ان کی جو ہے لائف کے اندر کیا چینجنگ، کیا تبدیلی آئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد کسی کو کھانا اچھا نہ لگتا، کسی چہرے پر مسکراہٹ نہ آتی اور کوئی جو ہے اپنے قرار، کسی کے دل کو قرار نہ آتا اور رات کو سو نہ پاتا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی. یہ بے قراری آنی چاہیے تھی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نوجوانوں کی جو زندگی پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جو غفلت پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جو سستی، کاہلی، نماز سے دوری، دین سے دوری پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اصل میں وہ تھوڑے تھوڑے دن پر آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نبی سے کتنا تعلق ہے. انہیں پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وابستگی اور تعلق ہی آپ کے ایمان کی ضمانت ہے، آپ کے زندہ ہونے کی ضمانت ہے. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ختم ہو گئی تو سمجھو کہ ایمان کا سودا ہو چکا، تو آزمایا جا رہا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب چار افراد کے درمیان بیٹھے تو ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں کرکٹر ایسا ہے، فلاں فلم اسٹار ایسا ہے اور فلاں جو ہے سیاسی نیتا اور لیڈر ایسا ہے. اب ہماری گفتگو کا محور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے درمیان، غیروں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوا کرتا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کی معاشرت کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی.
اب ہمارا تذکرہ یہ ہونا چاہیے جب ہم دکانوں پر جائیں اور دکانوں پر تاجر بن کر بیٹھیں تو ہم یہ نہ لکھے کہ بیچے لو مال پاچھو لیوا مانی آتو، بلکہ وہاں پر یہ حدیث لکھے کہ ہمارے حبیب پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایک سودا کرے اور سودا کرنے کے بعد ایک آدمی اپنے گھر پر چلا گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ سودے میں تو نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا سودا ہو یا 5-10 روپے کا سودا ہو، اس کو گھر پہ جانے کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا، اس کا فیصلہ بدل گیا، اب وہ دکان پر آئے اور مال لے کر آئے اور دکاندار سے کہے، تاجر سے یہ کہے کہ میرا مال واپس لے لو، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ تاجر اس کے مال کو لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا، اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ آپ کے یہاں تو یہ حدیث حافظہ ہونے چاہیے تھی اور آپ لکھ رہے کہ بیچے لو مال پاچھو لیوا منی آتو۔ تو یہ امت نبی سے کیسے قریب ہوگی؟ دنیا نبی سے نفرت نہیں کر رہی ہے۔ بھائی میرے ابا نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، میری ماں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، میری بہن نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، لیکن میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اور آپ کو مجھ سے تکلیف پہنچی تو آپ کی زبان مبارک سے جو پاکیزہ و مبارک کلمات ادا ہوں گے وہ ماں اور بہن کی گالی ہوں گی، باپ کے بارے میں بولیں گے اس کا باپ ایسا ہے، اس کی ماں ایسی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو جو نشانہ بنایا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اور آپ کی تعلیم اور تربیت کو جو ہدف بنایا جا رہا ہے، جو نشان کیا جا رہا ہے، جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب ہم کمزور لوگوں کے کمزور اخلاق ہیں، ہماری گندگیاں ہیں، ہماری رذالتیں ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں ہماری نظر پاک نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ہماری معاشرت پاک نہیں، ہم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے، آج کا نوجوان دیکھو کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو آپ جب اپنے گھر والوں کے لیے نفرت کا سبب بن رہے ہیں تو محلے میں جو غیر مسلم ہیں، علاقوں میں جو غیر مسلم ہیں، وہ کہاں سے آپ کو محبت کی نظروں سے دکھتے؟ میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ RSS نے اور بھاجپ نے اور فلاں تنظیم نے اور فلاں تحریک نے ہندو بھائیوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں نفرت بھر دی، یہ کہتے ہیں لوگ۔ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، کسی کے بہکانے سے کوئی بہکتا نہیں۔ اگر ایک آدمی کو ایک آدمی آپ سے سیٹسفائیڈ ہے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی معاشرت سے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اب دنیا بھر کے لوگ آپ کے تعلق سے اس کو برگلانے کی کوشش کرے، آپ کی نفرت ڈالنے کی کوشش کرے، وہ کسی کی بات میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اتنے برسوں سے میرے اس کے تعلقات ہیں، اس کے ایسے اخلاق ہے، اس کے ایسے معاملات ہیں، اس سے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، وہ کسی کی بات میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہمارے اخلاق سے اور ہمارے معاشرت سے اور ہمارے تمدن سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور پھر کسی نے جا کر اس کو بہکایا تو کہے گا ہاں میاں ایسے ہی ہوتے ہیں، تم نے صحیح کہا، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ جواری ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور گلی محلوں کے اندر جتنی گندگیاں اور رذالتیں ہوتی ہے سارا کام وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذہن کو وہ نہیں بنا رہے ہیں، آپ کے اخلاق بنا رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اس ملک کے اندر رہنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وابستگی پیدا کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے اگر پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی، کتنے بیٹے تھے، کس بیٹی کا کس سے نکاح ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر کسی فلم اسٹار کے بارے میں پوچھو، کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھو، کسی لیڈر کے بارے میں پوچھو، پورے خاندان کی ہسٹری معلوم۔ ہم مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں بھی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ فرانس نے خاکہ شائع کیا، کارٹون شائع کیا، لیکن اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ کاش ہم محبتیں تقسیم کرتے، ہم صحیح اخلاق سے رہتے تو دنیا کے اندر محبتیں تقسیم ہوتی۔ اللہ تعالی ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر ختم کرتا ہوا، آخر دعوانا الحمدللہ۔